افطار کا سما کے لیے کیمرامین یاسر خان کے ساتھ محمد لقمان، سما لاہور۔ جی ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ لیموں کی قیمت کتنی بڑھتی جا رہی ہے، جو ہماری روزمرہ کی ضرورت بھی ہے، لیکن وقت وہ یہاں پہ ایک اور وقفے کا تو ملتے ہیں اس کے بعد۔ ناظرین، افطار کا سما میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور افطاری ہو چکی ہے۔ اسما بھی بہت خوش ہیں افطار کیونکہ اس میں کیسا لگتا ہے؟ سارے دن کا کچھ نہیں کھایا ہوتا، اس کے بعد جب کچھ جاتا ہے اندر تو کیسا لگتا ہے؟ obviously ایک خوشی ہوتی ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی روزہ توڑا ہے؟ بچپن میں توڑا تھا؟ کس وجہ سے؟ بھوک لگ رہی تھی یا چھپ کے کھانا؟ نہیں، انفیکٹ میں اسکول سے آئی تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی، اسی طرح گرمیوں کے روزے تھے، اینڈ آئی واز لائک چھوٹی تھی، 4th 5th کلاس میں ہوں گی، اور اب مجھے یاد آتا ہے نا تو مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ I was like کہ گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے تو میری اماں نے مجھے کہا آپ چینج کر کے تو سو جاؤ، روزہ لگ رہا تھا مجھے، تو میں واش روم میں گئی اینڈ شاور لیتے لیتے پانی پی لیا، ہو جاتا ہے بچوں کا۔ اچھا، پہلا روزہ یاد ہے جو پورا رکھا تھا؟ نہیں بالکل نہیں یاد کہ مطلب سب نے فرینڈس نے یا فیملی میں آ کے آپ کو گفٹ ملے ہوں؟ کچھ بھی یاد نہیں؟ نہیں، ایسا کچھ یاد نہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلا روزہ ٹوٹ گیا تھا اور اس کے بعد نہیں، پہلا روزہ ٹوٹا نہیں تھا، ایکچولی میموری میری تھوڑی سی شارٹ ٹرم میموری ہے اور بھول جاتا ہے، بٹ جو توڑا تھا وہ یاد ہے آج تک۔ بالکل سے۔ اچھا، لڑکیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے شاپنگ کا، ابھی رمضان شروع ہوتا ہے اور وہ عید کی تیاریاں کرنے لگ جاتی ہیں، آپ جس طرح ماشاء اللہ اتنے کام کر رہی ہیں تو کس طرح اپنی شاپنگ کو مینیج کریں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے بالکل شوق نہیں ہے شاپنگ کا، اور سب سے مشکل کام ہے میری لائف میں میرے لیے شاپنگ کرنا، اینڈ یہ ہوتا ہے کہ میری مامی کر رہی ہوتی ہے اور بس کپڑے بن جاتے ہیں۔ ایون آج بھی یہ ڈریس بھی انہوں نے بنا کے رکھا تھا، میں نے پہنا تو مجھے کہتی ہے جو میں نے بنایا تھا تب تم کتنا بول رہی تھی نہیں پہنوں گی، اور ابھی تو وہی سب کرتی ہیں، مگر میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی بازار میں جانا، اینڈ مجھے بہت مشکل لگتا ہے شاپنگ کے، لوگوں سے بحث کرنا، اس کے کم کر دیں، نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ مطلب اتنے کاموں کے ساتھ مطلب سب کچھ لے کے چل رہی ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ میں ادھر نہ ہی آتی تو بہتر تھا، میں ایک عام لڑکی کی زندگی گزار رہی ہوتی؟ ہوتا ہے کبھی کبھی، سم ٹائم اس انڈسٹری پر بیکاز آف دا پیپل بیہیویئر بہت غصہ آتا ہے، اور اس وقت لگتا ہے کہ شاید ایک عام لڑکی ہونا بہتر تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اینڈ آئی بلیو کہ جس مقصد کے لیے مجھے بھی بنایا ہے اس کو میں پورا کر رہی ہوں۔ پورا کر رہی ہوں اور کسی حد تک پورا ہو بھی گیا۔ اب مطلب مس پاکستان کا ٹائٹل ملنا نہ ملنا کسی کتنے کہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور آپ کی جو فیلڈ ہے، لڑکیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو کافی جیلس بھی فیل کرتی ہوں گی کہ اسما کے پاس نام کہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے، بٹ آئی بلیو کہ جب اللہ ساتھ ہے، دیکھو ایک نارمل سا انسان بھی ہو نا، آپ کچھ نہیں بھی ہو تو بھی آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو ارد گرد آپ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو موٹیویٹ کرو، اچھا راستہ دکھاؤ، اور اوبویسلی میرے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے میں ان کو باقاعدہ موٹیویٹ کرتی ہوں کہ پلیٹ فارم اوپن ہے، آپ بھی اپنا مطلب پورٹ فولیو بھیجو، کرو، شاید آپ بھی سلیکٹ ہو سکتے ہو، میں یہ تھوڑی ہے کہ میں رکھ کے بیٹھ گئی ہوں اور کسی سے شیئر نہیں کر رہی، سو اوبویسلی میں اس کو پوزیٹیو امیج میں چینج کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو کبھی اس وجہ سے فرینڈشپ کے بیچ میں گیپ آیا یا ختم ہو گئی ہو؟ آئی تھنک بہت سارے ریلیشنز دور ہو جاتے ہیں اس نام ملنے کے بعد یا ویسے ہی؟ اس نام ملنے کے بعد بھی، بیکاز وہی آپ کی بات کہ بہت سارے لوگ، ہماری مینٹالٹی ایسی ہے، ہمارے لوگوں کی گرومنگ ایسی ہے کہ وہ نیگیٹو پہلے سوچتے ہیں اور پازیٹیو بعد میں سوچتے ہیں، اور اس نیگیٹو کو لے کر وہ پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ اٹس لائک بٹ اچھا ہے، آئی ایم ہیپی، آپ کی فیملی آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے، اینڈ دے آل آر ود می، سو آئی ایم ہیپی فار دیٹ۔ اور بہت اچھی بات ہے کہ فیملی سپورٹ کریے، لیکن ہم اور آپ سے پوچھیں گے بھی، اور ناظرین ابھی وقت ہوا ہے روزہ کشائی کا، تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ننھے منھے روزے دار کون ہے اور وہ کس طرح سے اپنا روزہ افطار کرتے ہیں۔
السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدف مہتاب اور آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں علیزہ کے گھر پہ. چلیں ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ علیزہ نے پہلی روزہ خوشائی کیسے منائی. جی علیزہ، یہ بتائیے کیسے گزر رہا ہے روزہ؟ اچھا لگ رہا ہے. یہ بتائیے کہ سحری میں کیا کھایا تھا؟ سحری میں ایگ ملک پراٹھا. اچھا، تو اور باقی آپ کو صبح سے لے کر شام تک پیاس نہیں لگ رہی ہے؟ میں نے صبح سے شام تک پانی نہیں پیا کیونکہ میرا روزہ ہے. اچھا یہ بتاؤ علیزہ کہ ممی پاپا نے آپ کو کیا گفٹ دیا؟ مما پاپا نے ڈال دیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی بیٹی کا آج پہلا روزہ ہے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ اس نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو یہ پھول پہنائیں. آپ کی بیٹی کا آج پہلا روزہ ہے، روزہ خوشائی ہے، تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ تھوڑا بہت تنگ کیا ہے لیکن یہ زیادہ تنگ نہیں کرتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسکول گئی تھی، اسکول سے آنے کے بعد کیا اس کی روٹین رہی؟ نہیں، اسکول میں اسے پیاس لگی تھی، پھر آنے کے بعد یہ آتے ہی نا فریش ہو گئی، شاور لے کے لیٹ گئی، کارٹون وغیرہ دیکھنے لگی، تھوڑا ٹائم پاس ہو گیا اس کا. ناظرین، روزہ خوشائی تو آج ہو گئی علیزہ کے گھر پہ. کل ہم آپ کو پھر ایک اسی طرح کے ننھے دوست سے ملوائیں گے اور ان سے ان کی روزہ خوشائی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے. اب ہم چلتے ہیں مایا علی کی طرف. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ علیزہ نے کتنے خوبصورت طریقے سے روزہ افطار کیا اور ابھی ہم اسما جو ہماری مہمان ہیں ان سے بھی باتیں کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، تو ملتے ہیں بریک کے بعد. افطار کا سما میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسما. جی اسما، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی ایکٹنگ کرنا بڑا آسان ہے، ماڈل بننا بہت آسان ہے، بولنا نہیں پڑتا لیکن ہم لوگ چل جاتے ہیں. کیا کہتی ہیں آپ کہ ایکٹنگ یہ اس کے لیے، ماڈلنگ کے لیے صرف خوبصورتی چاہیے، ذہانت بھی؟ ذہانت بھی چاہیے اور بہت ساری باتیں سننا پڑتی ہیں ماڈلنگ کے لیے بھی. ایسا نہیں ہے کہ صرف خوبصورت ہونا چاہیے. جیسے ہر کام کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح ماڈلنگ میں آپ کی واک ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کا انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ کا پلس پوائنٹ ہے. سب سے پہلی بات یہی ہونی چاہیے، ورنہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں. لیکن پہلے تھا نا ایسا، اب تو ٹرینڈ چینج ہو گیا نا. پہلے تھا کہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بٹ اب ٹرینڈ چینج ہو گیا. اچھا بالکل صحیح. ہم نے اتنی باتیں پوچھ رہے ہیں آپ سے، جب کر چکی ہیں، یہ تب کیا کرنے والی ہیں؟ کیا کرنے والی ہوں ابھی تو کچھ ڈائریکشن میں ہی کچھ کام کر رہی ہوں. ایک سیریل ہے، پلان کر رہی ہوں، اس کو ڈائریکٹ کروں گی. اور اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل کیمپینس ہیں. سو موسٹ پرابلی آفٹر عید انشاءاللہ آئی ول لیو فار اندر کنٹریز فار شوٹس. اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہاں پہ جو خوبصورت لڑکی آتی ہے، ایکٹنگ میں آ جاتی ہے، ماڈلنگ کر لیتی ہے، ساتھ اس کو فلم کی آفر ہو جاتی ہے. آپ کو ہوئی؟ بالکل. اور پلاننگ ہے، دیکھیں جیسے کہا کہ انشاءاللہ عید کے بعد کچھ کام ہے فردر اس پہ اسٹارٹ کرنے کا. سو ڈیفینیٹلی. تو آپ موویز کی طرف بھی آ جائیں گی؟ ابھی ذرا ایکٹنگ کلاسز دے لوں، کچھ کروں پھر. دیکھا ناظرین، باقی ایکٹنگ کے لیے بھی کلاسز لینا ضروری ہیں، اور ایکٹنگ بھی ایک پورا کا پورا کہتے ہیں کہ ایک اسکول ہے، جو بھی آپ جتنا سیکھ لو اتنا کم ہے آپ کے لیے. اچھا فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ کام بھی کر رہی ہیں اچھے، تو کیا کبھی جو دوسری فیملیز ہوتی ہیں، مطلب پورا خاندان ہوتا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی بیٹی گئی کام میں تو ہم نہیں بات کریں گے. کبھی ایسا ہوا؟ میں اتنی لکی ہوں اپنی فیملی کے معاملے میں کہ مجھے کبھی اس طرح کی چیزیں فیس ہی نہیں کرنا پڑے, بیکاز میری اماں, میرے بھائی, وہ لوگ خود ہی سب ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ماشاء اللہ آئی ایم ویری لکی کہ مجھے انکریجمنٹ مل رہی ہوتی ہے. ایون میرا کوئی کام آتا ہے تو میری ماں دیکھ کر ڈسکس کر رہی ہوتی ہے, اچھا اس میں تم نے یہ غلطی کی تھی, اس میں تم نے ایسے کیا تھا, اور یہ تمہاری ڈریسنگ ہونی چاہیے, یو شوڈ بی ایلیگنٹ, یہ وہ. تو بہت زیادہ مجھے مطلب ایک جیسے کہتے ہیں نا پراپرلی سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایک اسکول ہے, ہاں اسکول ہے بالکل. مائی موم از لائک مائی ٹیچر. سو کیوٹ. اچھا آپ جی مس ٹورزم بھی ہیں, تو آپ پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنا ٹورزم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, تو آپ آگے جا کے کچھ کریں گے اس کے لیے کام؟ انفیکٹ میں ابھی ملیشیا میں ایک پروگرام بھی کر کے آئی ہوں, دا نیم آف دا گریٹ پاکستانیز, اور جس میں میں نے یہ بتایا ہے اپنے پورے مطلب 30 ایپیسوڈ تھے اس میں کہ پاکستان میں ٹورزم کو ایکسپوئر دینے سے ہم لوگ اپنے گورنمنٹ لیول پہ لوگوں کو بہت سپورٹ کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کو, بیکاز پاکستان جتنا خوبصورت ہے. ابھی آپ سے ٹورزم کی بھی بات کریں گے, لیکن ناظرین ابھی وقت ہوا ہے روزہ اور صحت کا, تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں ڈاکٹر صاحب مینٹین رہنے کے لیے, فٹ رہنے کے لیے کیا بتاتے ہیں. افطار پہ زیادہ سے زیادہ جوسی چیز لیں. سب سے بہترین تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کھجور سے اپنا افطار کریں اور پانی پی کے نماز پڑھ کر باقی ہلکی پھلکی غذا جو عام دنوں میں لیتے ہیں فروٹ چاٹ وغیرہ کے ساتھ استعمال کریں. کولیسٹرول والے پیشنٹ کو پہلی بات ہے وہ فرائیڈ چیزوں کو وہ بالکل ہاتھ نہ لگائیں, ہے نا, فرائیڈ چیزوں کو نہ لگائیں, بالکل اپنی سادی اور متوازن غذا استعمال کریں. اس میں کوئی ان کو ایڈیشنل غذائیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ جیسے چکن وغیرہ لیتے ہیں, فش ہے, چکن ہے, ویجیٹیبل ہے, دال چاول روٹی جو بھی آپ لیتے ہیں, سادی اور اچھی غذا بھرپور غذا لیں. افطار کے فوراً بعد کثرت سے سگریٹ پینا لیتے ہیں, جو کہ بعض دفعہ دل کے دوران خون کو متاثر کرتا ہے, اس سے دل کی بیماری کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اس لیے فوراً بعد سگریٹ ویسے بھی نہیں پینا چاہیے, اور خصوصاً افطار کے بعد سگریٹ نوشی کثرت سے بالکل نہیں کرنی چاہیے. جی تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں بتائی ہیں, اور اسما سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن اسما ہم ٹورزم کی بات کر رہے تھے, تو آپ ملیشیا گئیں وہاں جا کے. ایگزیکٹلی, اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح ملیشیا آئی تھنک ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے, اور ابھی وہ کتنی اسٹیبلش کنٹری ہے, سب کچھ ہم لوگ بھی ویسے ہو سکتے ہیں. اور وہاں پہ جب میں نے ایک لوگوں کا انٹرویو کیا تو ایک آنٹی نے یہ کہا کہ مجھے سوئٹزرلینڈ دیکھنے کا بہت شوق تھا, اور سب لوگوں سے بہت سنا ہوا تھا کہ بہت پیارا ہے, اور جب میں وہاں گئی اور جب میں پاکستان جا کے یہ کاغان ناران کی سائڈ پہ گئی تو مجھے لگا کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. سو آئی تھنک کہ ہمیں ایکسپوئر دینا چاہیے. گورنمنٹ لیول پر بھی ہم لوگ بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں, صرف ضرورت ہے تو ہمیں پیس کی ضرورت ہے. ہماری کنٹری میں ہم لوگ اتنا پیسفل کر دیں. اینڈ سیکنڈلی ہمارا ویزا پروسیس از ریئلی ڈیفیکلٹ. یہ بات مجھے نہیں پتا تھی, مجھے کچھ انڈینس نے وہاں پر بتایا کہ آپ کی کنٹری کا اگر ویزا لینا ہو تو اتنے زیادہ فارمز اور اتنی فارمیلٹیز ہیں کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں. تو اگر اس کو ایزی کر دیا جائے تو ایوری بڈی وانٹس ٹو کم پاکستان. ڈیفینیٹلی, اور ہمارے پاکستان میں ہر وہ چیز ہے جو دوسرے ملک میں تو کسی سے کم نہیں ہے پاکستان. آئی تھنک اسما کہ ہم لوگ خود ہی بلیم بھی کرتے تھے اپنی گورنمنٹ کو, اور یہ بھی کہتے ہیں جی پاکستان میں کچھ نہیں ہے, لیکن نظر صرف ایک کہتے ہیں نا کہ دیکھنے کی نظر ہے, اور بہت کچھ ہے. تھینک یو سو مچ اسما, آپ نے اتنا کتنا قیمتی وقت ہے ہمارے ٹائم نکالا. یہ سما کی طرف ایک چھوٹا سا گفٹ آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور جی تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج اسما نے بہت خوبصورت باتیں کی, اور ہمارے لیے کوئی بھی کام کہتے ہیں کہ مشکل نہیں ہوتا, ہم لوگ اس کو مشکل بنا دیتے ہیں. تو جتنا ہو سکے آپ لوگ کام کو اچھے طریقے سے لیں, اچھے طریقے سے ہینڈل کریں, تو کام اتنا ہی آسان ہو جائے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, کل دوبارہ سے حاضر ہوں گی ایک نئے مہمان کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.